پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب سو کر کے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات بنے ہوئے دیکھے۔ صحابہ بے ساختہ کہنے لگے لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ بِطَاءَ، آئے اللہ کے نبی آپ اجازت دے، آپ کے لیے بستر کا انتظام فرما دے۔ آئے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں، آپ کے لیے ہم بستر بنوا دیں، آپ چٹائی پر لیٹتے ہیں، آپ کی پیٹھ پر نشانات بن جاتے ہیں۔ آئے اللہ کے نبی اجازت دیں، ہم آپ کے لیے ایک اچھے خاصے بستر کا انتظام فرما دیں۔ او اس نبی کی امت، آئے نبی کے ماننے والوں، آج تمہارے پاس سونے کے لیے اچھے اچھے گدے موجود ہیں، اچھے اچھے بستر بنے ہوئے ہیں، اچھے اچھے بیڈ بنے ہوئے ہیں، مسہریاں بنی ہوئی ہیں، اور ایک تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے، آپ جس چٹائی پر لیٹتے ہیں وہ چٹائی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہے، اور آپ کی پیٹھ پر اس چٹائی کے نشانات آ جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ بِطَاءَ، اے اللہ کے نبی آپ کہیں تو آپ کے لیے بستر کا انتظام فرما دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مالی وَلِلدُّنْيَا، آئے میرے صحابہ میرے لیے اس دنیا میں کیا ہے، انا کراکب استظل تحت الشجرہ، میں تو دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک راہ گزر کی طرح ہوں، ایک درخت نظر آیا، ایک پیڑ نظر آیا اور اس پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، راحا ثم ترکہا، اور پھر آگے بڑھ گیا، میں نے اس پیڑ کو چھوڑ دیا۔ آئے میرے صحابہ میں تو دنیا میں مسافر کی طرح ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ چند دن زندگی، چند دنوں کا مہمان سمجھائے، اسی لیے اللہ کے نبی صحابہ سے کہا کرتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب، آئے لوگوں دنیا میں ایسے رہو جیسے تم انجان ہو، غریب کا مطلب انجان ہوتا ہے، ایسے رہو جیسے کہ تم انجان ہو۔ انجان کا مطلب میں آپ کے خیرو گنج کے اندر آیا ہوں، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، آپ مجھے کسی محلے میں لے جائیں میں پریشان ہو جاؤں گا، اس گلی سے کیسے نکلنا ہے، کیسے روڈ پر آنا ہے، کیسے جلسے پر آنا ہے۔ جس طریقے سے ایک نئی جگہ تم انجان رہتے ہو، دنیا کے اندر بھی ایسے ہی انجان رہو، او عابر سبیل، یا اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے کہ تم دنیا کے اندر مسافر ہو۔ کیسے رہو؟ جیسے انجان ہو، یا عزیزان قوم و ملت ایسے رہو جیسے کہ تم دنیا کے اندر مسافر ہو۔ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ اللہ کے رسول سے سنا، عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، آئے لوگو جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ میرے بھائیوں اس زندگی کو مسافر کی طرح گزارو، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ محض دھوکے کا سامان ہے۔ آج ہم اور آپ اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ میرے بھائیوں اس دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں، آج اسلام کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اٹھ جانے دو، لیکن ہم دنیا کے پیچھے چلیں گے۔ آج میرے بھائیوں نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، لڑکی کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے داماد کو موٹر سائیکل بھی دے دے، باپ کے پاس، سسر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے وہ اپنے ہونے والے داماد کی خواہشوں کو پورا کر دے، اس کو 5 لاکھ روپے کیش دے دے۔ اسی لیے نوجوان لڑکیاں بھی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور نوجوان لڑکے بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، آئے لوگوں جب نیک لڑکوں کے اور نیک لڑکیوں کے رشتے تمہارے پاس آئے، کوئی اینٹ نہیں ہے، وہ خود گر جائے گا۔
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، آئے لوگو جب نیک لڑکی اور نیک لڑکی کے رشتے آ جائیں تو جلدی سے شادی کرو، جلدی سے شادی کرو۔ اگر لڑکا دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے، نماز پڑھنے والی ہے، شرم و حیا کرنے والی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فزوجوہ، شادی کر دو، شادی کے اندر دیر نہ کرو۔ اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، 4 چیزیں دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ جب کوئی اپنے گھر کے لیے بہو لانے جاتا ہے تو 4 چیزیں دیکھتا ہے، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز لمالہا، لڑکی کتنی زیادہ مالدار ہے، یہی دیکھا جاتا ہے نا، کتنی زیادہ پیسے والی ہے، لمالہا کتنی زیادہ مالدار ہے، ولحسبہا خاندان دیکھا جاتا ہے، برادری دیکھی جاتی ہے، کس برادری کی ہے، کس قبیلے کی ہے، ولی جمال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ تو لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، کتنی زیادہ حسین و جمیل ہے، کتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ چوتھی چیز ولی دینہا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکی کی دینداری دیکھتے ہیں، وہ نماز کی پابند ہے یا نہیں ہے، وہ شرم و حیا کرنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، آئے لوگو دیندار لڑکی سے شادی کر لو، دیندار لڑکی کو گھر میں لے کر کے آ جاؤ۔ میرے بھائیوں آج لڑکیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ اس کو موٹر سائیکل چاہیے، اس کے باپ کو 5 لاکھ روپے چاہیے۔ آج اچھی خاصی باحیا باپردہ لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اسی لیے آج یہ زنا کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہے، آج یہ جو بلاತ್کار کے واقعات، آج یہ ریپ کے واقعات اور ساموہک دشکرم کے واقعات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں جہیز کی اتنی ڈیمانڈیں کہ لوگ شادیاں تاخیر سے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر سماج کو پاک بنانا ہے تو شادیاں وقت پہ کر لو، اور وقت پہ شادیاں کیسے ہوں گی جب تک میرے بھائیوں ہم اور آپ اس جہیز کو ختم نہیں کریں گے۔ یہ معاملہ تو رہا لڑکے والوں کی طرف سے۔ اب ایک کمی میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، وہ کمی ہوتی ہے لڑکی والوں کی طرف سے۔ لڑکے والے تو یہ دیکھتے ہیں جہیز میں کتنا ملے گا، لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں لڑکا کتنا زیادہ پیسے والا ہے، لڑکے کا کاروبار کتنا بڑا ہے، اس کا گھر کتنا بڑا ہے۔ میرے بھائیو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا نیک لڑکا مل جائے، نیک لڑکی مل جائے شادی کر دو، دیر نہ کرو، یہ نہ دیکھو لڑکا کتنا پیسے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر غور کیجئے، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر کے آتے ہیں مدین، اور ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، نگاہ پڑتی ہے 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کیا بات ہے، آپ دونوں یہاں پر کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ وہ دونوں لڑکیاں جواب دیتی ہیں ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں آ سکتا ہے، ہم جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہیں، لیکن کنویں پر ابھی غیر مرد پانی پلا رہے ہیں، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہو جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں۔ میری ماں و بہنوں ذرا غور کرو، یہ کس زمانے کی لڑکیوں کی بات ہے؟ حضرت شعیب کی لڑکیاں ہیں، کتنی پہلے کی بات ہے۔ یہ لڑکیاں مردوں کے ساتھ اپنے جانوروں کو بھی پانی پلانا گوارا نہیں کرتی ہیں۔ آج آ جاؤ اور اپنے جلسوں کا حال دیکھ لو میرے بھائیوں، نگاہیں شرم سے جھک جائیں، لڑکے بھی گزر رہے ہیں، لڑکیاں بھی گزر رہی ہیں، اسی دکان سے لڑکا بھی چائے پی رہا ہے اور اسی دکان سے لڑکی بھی چائے پی رہی ہے۔ ہم اتنے بغیرت ہو گئے ہیں، ہم اتنے بے شرم ہو گئے ہیں، جو جلسے پردہ کرنے کے لیے، جو جلسے
پردے کی دعوت دینے کے لیے کیے جاتے ہیں، جن جلسوں میں قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، آج ان جلسوں کے بازاروں میں قرآن و سنت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، پردے کا جنازہ نکالا جاتا ہے، حیا اور شرم کی کھلیاں اڑائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے جلسوں کا حال ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارے اور آپ کے بازاروں کا حال ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی سے وہ حضرت موسیٰ سے وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم تب تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک وہ مرد اپنے جانوروں کو پانی نہ پلائیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے اسی لیے وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ گئے، اس کنویں کا پتھر ہٹایا اور ان لڑکیوں نے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد وہ لڑکیاں اپنے گھر چلی جاتی ہیں اور اپنے باپ سے کہتی ہیں، آئے ابو جان، ایک آدمی نے ہماری مدد کی ہے، آپ ایسا کریں اس کو کچھ اجرت تو دے دیں، اس کو اس کی محنت کا کچھ پیسہ وغیرہ تو دے دیں۔ حضرت شعیب اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، جاؤ اس نوجوان کو بلا کر کے آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، جاؤ موسیٰ کو بلا کر کے لاؤ۔ ابھی شعیب علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ کون ہے۔ ایک لڑکی آتی ہے، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ کے پاس آئی، اور وہ کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمشی علی استحیاء، بڑے شرماتے ہوئے آئی۔ اللہ نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا کہ اس کا نام کیا تھا، اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا وہ لڑکی شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا وہ اس لڑکی کی عمر کتنی تھی، اللہ نے بس اتنا بتایا، تمشی علی استحیاء، وہ بڑے شرماتے ہوئے آ رہی تھی۔ معلوم یہ چلا لڑکی کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی حیا ہوتی ہے، اس کی شرم ہوتی ہے، اور جس لڑکی سے شرم نکل جائے، حیا نکل جائے میرے بھائیوں، جس لڑکی سے حیا کا لباس اتر جائے، اس لڑکی کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ سب سے اہم چیز اس لڑکی کا سب سے بڑا زیور حیا، شرم، پردہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمشی علی استحیاء، وہ بڑے شرماتے ہوئے، شرماتے ہوئے، شرم و حیا کا مجسمہ بن کر کے آئی، اور اپنے باپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ ہمارے ابو جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے چل دیے، اور آخر کار وہ لڑکی اپنے گھر لے کر کے پہنچ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بستر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے سارا معاملہ دریافت کیا، حضرت موسیٰ نے سارا معاملہ بتا دیا۔ حضرت شعیب کہتے ہیں، آئے موسیٰ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مدین ہے، یہ فرعون کے جگہ سے بہت دور ہے، اب آپ بے فکر رہیں، یہاں پر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اب موسیٰ علیہ السلام کو پیغام نکاح دے رہے ہیں، کہتے ہیں، آئے موسیٰ میں یہ چاہتا ہوں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے موسیٰ میں یہ چاہتا ہوں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، اور اس شرط پر کروں کہ آپ 8 سال تک میری خدمت کریں گے، اور 10 سال میری خدمت کرتے ہیں تو یہ اور زیادہ اچھا ہے، لیکن 8 سال تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے۔ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کماتے کتنا زیادہ ہے، ان کے پاس پیسہ کتنا زیادہ ہے، ان کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، ان کو تو معلوم ہے بیچارہ مصر سے بھاگ کر کے آ رہا ہے، کھانے کو بھی پیسے نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے آ رہے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر دینداری نظر آئی، اور شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ معلوم چلا، آئے لوگوں، جب نیک لڑکے مل جائیں، آئے نیک لڑکیوں کے والدین، آئے نیک لڑکوں کے والدین، جب تمہیں نیک لڑکے
لڑکے اور لڑکیاں مل جائیں تو انتظار نہ کرو، اپنی بچی کی شادی کر دو، بھلے لڑکا غریب تھوڑا کیوں نہ ہو، لڑکے کا گھر بڑا چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کا کاروبار چھوٹا کیوں نہ ہو، سب کو نظر انداز کر دو، لیکن اس کی دینداری کا خیال کرو اور دینداری کے بنیاد پر اپنی بچی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دو۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے ایسے ماں باپ کو بھی یہ کام کرنے کی، ضرورت ہے سماج کے اندر یہ انقلاب پیدا کرنے کی۔ میرے بھائیوں، آج کتنے گھر اس جہیز کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، آج کتنی لاشیں اس جہیز کی وجہ سے اٹھ رہی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے سماج سے جہیز کو ختم نہیں کیا میرے بھائیوں، بہت زیادہ برا وقت ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے آنے والا ہے۔ تو آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ دوسری وجہ میرے بھائیوں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کی جگہ ہے یہ دنیا، فراڈ کی جگہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا سے اتنا ہی دل لگاؤ جتنی ضرورت ہے، اس دنیا کی رنگینیوں میں گم نہ ہو جاؤ، یہاں کی چکا چوند میں مست نہ ہو جاؤ، اور اس دنیا کے آگے اللہ اور اس کے رسول کو نہ بھول جاؤ، اللہ کو فراموش نہ کر دو، اس کی رسول کی سنتوں کو نہ چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ مسلمان پریشان کیوں ہوئے؟ تین باتوں میں سے دو باتیں میں نے کر دی ہیں۔ پہلی بات، عمل کے میدان میں مسلمان پیچھے ہے۔ دوسری بات، مسلمان مال، دنیا اور پیسے کی محبت کا دیوانہ ہے۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، آج یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جس میں ہم سب کی زندگی کی کامیابی ہے، نبی کی محبت میں جنت الفردوس ہے، نبی کی محبت میں جنت ہے، آخرت ہے، دنیا بھی ہے۔ آج اس نبی کی محبت اس نبی کی امت سے نکل گئی، اسی لیے دنیا کے اندر ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ سورۃ توبہ اٹھاؤ، 24 نمبر کی آیت دیکھ لو، 24 نمبر کی۔ آپ کو میں بتاؤں، لوگ اہل حدیثوں کو 24 نمبر کہتے ہیں، وہ اسی آیت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آئے لوگ، آئے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیں اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے، سب کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ سے محبت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہیں اپنی اولاد سے محبت ہے، اولاد سے بھی محبت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، خوب اپنی اولاد سے محبت کرو۔ وَإِخْوَانُكُمْ، اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ بھائیوں سے بھی محبت کرنے کے لیے نہیں روکتا ہے، اگر بھائیوں سے محبت ہے خوب محبت کرو۔ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہے، خوب محبت کرو، نہیں روکا جاتا ہے۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، پیارے لگاؤ ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو، نہیں روکا جاتا ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہیں اپنے مال سے بڑی محبت ہے جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہیں اپنے کاروبار، اپنی تجارت سے بڑی محبت ہے جس کے بارے میں تمہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں یہ برباد نہ ہو جائے، میرا کاروبار فروخت نہ ہو جائے، میری تجارت مند نہ پڑ جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہیں اپنے گھروں سے بڑی محبت ہے جس میں تم
رہتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ کی محبت پر غالب آ گئی, رسول کی محبت پر غالب آ گئی, اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر غالب آ گئی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتربصوا, تو تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا, حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. معلوم یہ چلا اس آیت سے میرے بھائیوں, جب اللہ کی محبت دلوں سے نکل جائے, جب رسول کی محبت نکل جائے, اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے. اور میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا ہے یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 ہے, اور اس میں محبت رسول کا پیغام دیا جا رہا ہے. آج دنیا والے اہل حدیثوں کو بھی 24 نمبر کہتے ہیں. جی ہاں, ہم 24 نمبر ہیں. دنیا کے اندر رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اگر اس کائنات میں کوئی جماعت ہے تو وہ اہل حدیث کی جماعت ہے, وہ اہل حدیثوں کی جماعت ہے میرے بھائیوں. تو نبی سے محبت کرو, نبی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آئے لوگوں, کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اور اپنی بیوی بچوں سے زیادہ والناس اجمعین اور پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے, صحیح معنی میں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. آج مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, ہمارے اور آپ کے اندر کتنی پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. نہیں, ہم اور آپ کے, ہمارے اور آپ کے اندر محبت نہیں ہے, نام کے مسلمان ہے. ہمارا اور آپ کا سینہ نبی کی محبت سے خالی ہے. سن لو, جب تک نبی کی محبت ہمارے سینوں کے اندر پیدا نہیں ہوگی میرے بھائیوں, ہم اور آپ دنیا کے اندر کامیاب نہیں. مارا جائے گا, پیٹا جائے گا. محبت کرنا ہے. دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول سے کتنی محبت کی. اللہ کی جنگ بدر ہونے والی ہے, اللہ کے نبی صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں, اور آپ کے مخاطب مدینے کے انصاری ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ کیا کیا جائے. انصاری سمجھ گئے. سعد ابن معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ آپ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح سمجھ رکھا ہے. اے اللہ کے نبی کہ آپ نے موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح سمجھ رکھا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ جائیں آپ اور آپ کا رب لڑے, کہ آپ نے ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب لڑے. نہیں. آئے میرے نبی, آئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنی زندگی کے, اپنے جسم کے آخری قطرے تک کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کے ساتھ اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی میرے بھائیوں, یہ محبت تھی. آج مجھے بتاؤ ہمارے اندر نبی کی محبت کتنی زیادہ ہے. شاعر صاحب کلام پڑھ رہے تھے عشق رسول کے اوپر, محبت رسول کے اوپر. اچھا کلام تھا, ہم سب نے سنا, خوب نعرے لگائے, لیکن نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں یہ بتاؤ تم کہاں چلے گئے؟ یہاں تو قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں, یہاں تو نبی کی سنت بتائی جا رہی ہے. مجھے بتاؤ تم چوروں کی طرح کہاں بھاگ گئے, تم ڈاکوؤں کی طرح کہاں چلے گئے؟ تم نبی کی سنت سننے کو تیار کیوں نہیں ہو؟ تم نے اشعار تو سن لیے, تم نے نعرے بھی لگا لیے, اب تم حدیثیں سننے کو تیار کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ کہ یہی نبی سے محبت ہے. نبی سے محبت کا حال تو یہ ہے میرے بھائیوں, ایک بہت چھوٹی سی سنت ہے, بہت چھوٹی سی سنت ہے, اور وہ سنت مسواک کی سنت ہے. مسواک کیا ہے؟ اللہ کے نبی مسواک کے بارے میں فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی
لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، اگر ہر نماز سے پہلے میری امت پر مسواک کرنا مشکل نہ ہوتا، میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا مشکل ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی آخری وقت میں، زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں، امام کائنات نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی مسواک کی ہے۔ آج اس نبی کی امت، تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے آج تمہیں دنیا کے اندر ذلیل کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مسواک کی سنت پر بھی عمل کیا کرو۔ آئے اہل حدیثوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تم اپنے آپ کو قرآن کا متبع کہتے ہو، تم اپنے آپ کو رسول کا فرما بردار کہتے ہو، صرف رسول کی فرما برداری اسی میں ہے کہ سنتیں پڑھ لی جائیں، کہ رسول کی فرما برداری اسی میں ہے کہ جلسوں میں آ جاؤ اور کام ختم۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، نبی کی چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی ہمارے اور آپ کے لیے قابل عمل ہے۔ یہ جو مسواک ہے بہت چھوٹی سی سنت ہے، لیکن آپ کی نظر میں چھوٹی سی سنت ہے، ہمارے نبی کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، مسواک کی فضیلت پر 100 سے بھی زیادہ حدیثیں آئی ہیں۔ 100 سے زیادہ حدیثیں کس پر آئی ہیں؟ مسواک کی فضیلت پر۔ اوہ لوگوں، تم اپنے موبائل میں، تم اپنی جیب میں موبائل بھی رکھتے ہو، اپنا پرس بھی رکھتے ہو، یہ چھوٹی سی لکڑی بھی رکھ لیا کرو، مسواک بھی رکھ لیا کرو، وضو کرنے سے پہلے کر لیا کرو، گاہے بگاہے کر لیا کرو، نبی کی سنت پر عمل کرو۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب صرف یہی نہیں ہے میرے بھائیوں، آپ نماز پڑھ لیں، ہمارا دین صرف یہی نہیں بتاتا ہے آئے لوگوں روزے کیسے رکھے جائیں، ہمارا دین تو یہ بھی بتاتا ہے چپل کیسے پہنی جائے، جوتے کیسے پہنے جائیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اِذَا انْتَعَلَ أَحْدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی جوتا وغیرہ پہنتے تو دائیں پیر میں پہلے پہنتے، اور جب اتارتے تو بائیں پیر سے پہلے اتارتے۔ یہ جو الٹا پیر ہوتا ہے، لیفٹ پیر، اللہ کے نبی نے اسی کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا اِذَا انْتَعَلَ أَحْدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، جب کوئی جوتے چپل پہنے تو رائٹ پیر سے، سیدھے پیر سے پہننا شروع کرے۔ وَإِذَا نَزَعَ، اور جب اتارے، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، تو سب سے پہلے الٹے پاؤں کا جوتا اتارے۔ یہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جوتا دائیں پیر میں پہننا اور بائیں پیر سے پہلے اتارنا۔ میرے بھائیوں، یہ بھی سنت ہے۔ نبی کی امت، آج تو نے سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ یہ 3 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی بات عمل کے میدان میں، دوسری بات کیا ہے کہ دنیا کی محبت کے شکار ہیں، اور تیسری چیز میں نے رکھی ہے کہ آج رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اب موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ انشاءاللہ وہ بھی کچھ دیر میں 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ اس وقت میری گھڑی کے اندر 3:30 بج رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف آپ کے بہار کے جلسوں کا ماحول ہو گیا ہے کہ فجر تک جلسے چلانا۔ آپ زیادہ دور نہیں، بنگال چلے جائیں، 12 بجے تک جلسے وہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ بنگال چھوڑیے، آپ کشن گنج چلے جائیں، میرے سامنے بہت سے احباب کشن گنج کے بھی آئے ہیں، 12 بجے جلسہ ختم، گھر چلے جائیں، لیکن آپ کی یہاں یہ 5 بجے کا ماحول، فجر تک کا ماحول۔ میرے بھائیوں، سب کے پاس بائکیں ہیں، سب کے پاس سادن ہے، بہتر یہ ہے کہ جلسہ مغرب کے فوراً بعد شروع کر دیا جائے اور 12-1 بجے تک ختم کر دیا جائے، تاکہ جلسہ بھی صحیح سے ہو جائے، بولنے والا بول بھی لے اور سننے والے سن بھی لیں، اور جب تک نیند آئے تب تک اپنے گھر بھی چلے جائیں۔ یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہی ہوگا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، پنڈال تو اچھے بن گئے، فجر تک جلسے چلے، لیکن سننے والے نہ رہے۔ تو میرے بھائیوں، موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ آئے اریا کے لوگوں سنو، سب سے پہلی چیز مسلمان بن جاؤ۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب مسلمان تو ہیں؟ نہیں، مسلمان تو گوشت کھانے کے ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں، نام کے ضرور ہیں۔
نام کی. وہ آپ کو پتا ہے ایک مولانا صاحب ایک آدمی سے سوال کرتے ہیں نماز پڑھتے ہو یا نہیں؟ کہا مولانا صاحب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ نماز پڑھوں. کہا روزہ رکھتے ہو یا نہیں؟ کہا دن بھر بھوکا نہیں رہ پاتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا ہوں. کہا زکات دیتے ہو یا نہیں؟ کہا مولانا میرے اپنے خرچے بہت زیادہ ہیں. کہا گوشت کھاتے ہو یا نہیں؟ کہا مولانا بالکل ہی کافر سمجھ بیٹھے ہو کیا گوشت بھی نہ کھائیں. تو یہ ہمارے اور آپ کی یہاں کا حال ہے. پکے سچے مسلمان بنے. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے، اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے. جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں سے عزت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اذل اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، خوار کر دے گا، رسوا کر دے گا. میرے بھائیوں آج ہم سیاسی پارٹیوں سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ہم شہرت کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ہم دولت کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں. عزت حاصل کرنا ہے تو اسلام کے ذریعے کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر آ جاؤ. یہ نہیں تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، بعض چیزوں کو مان لیا اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیا. میرے بھائیوں مومن بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ بتاؤ کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ آپ جواب دیں گے مولانا صاحب مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے. مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے؟ نہیں، مچھلی موبائل کے اندر نہیں رہتی ہے، مچھلی ہمارے گھروں کے اندر نہیں رہتی ہے، مچھلی ہماری جیب میں نہیں رہتی ہے، مچھلی ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں رہتی ہے، مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے. اور اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے میرے بھائیوں مچھلی تڑپ تڑپ کے سسک کے بلک بلک کے مر جائے گی. بغیر پانی کے مچھلی نہیں رہ سکتی ہے. کیونکہ اللہ نے پانی کو مچھلی کی زندگی بنایا ہے. اگر مچھلی کو زندہ رکھنا ہے تو پانی میں رکھنا پڑے گا، اور اگر مچھلی کو مارنا ہے گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے. مچھلی کو اگر مارنا ہے پانی سے نکال دو، پانی سے نکال دو گے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، بلک بلک کے مر جائے گی. یہی مثال ایک مومن کی ہے، ایک مسلمان کی ہے. جب تک مومن ایمان کے اندر رہتا ہے زندہ رہتا ہے، جاوید رہتا ہے، لیکن جب مومن ایمان سے نکل جاتا ہے میرے بھائیوں ذلیل ہو جاتا ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. جب تک مومن ایمان میں رہتا ہے کامیاب رہتا ہے، کامران رہتا ہے. جب تک مومن ایمان میں رہتا ہے جنریل رہتا ہے. جب تک مومن ایمان میں رہتا ہے کنریل رہتا ہے. جب تک مومن ایمان میں رہتا ہے میرے بھائیوں ستارے اعظم رہتا ہے. لیکن جب وہ ایمان سے نکل جاتا ہے اس کی مثال بالکل اس مچھلی کی طرح ہو جاتی ہے جس کو پانی سے نکال دیا جائے. میرے بھائیوں پکے سچے مومن بن جاؤ، پکے سچے مسلمان بن جاؤ. آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے اندر ایمان پیدا. میرے بھائیوں آج اگر سب سے زیادہ کسی چیز پر حملہ ہو رہا ہے، اٹیک ہو رہا ہے تو تمہارے ایمان پہ ہو رہا ہے. پہلے لوگوں کی نظریں مسجدوں پر ہوا کرتی تھی، مسجدوں میں دہشت گردی ہوتی ہے، مسجدوں میں آتنکواد پھیلایا جاتا ہے. لیکن ان شرپسند لوگوں کا ایک ناجائز باپ ہے، اس باپ کا نام اسرائیل ہے. اس نے مشورہ دیا کہ مسجدوں کو چھوڑو، اب مدرسوں پر نگاہ ڈالو. مدرسوں پر کیوں؟ ان کو معلوم ہے مسجد کے ممبر پر شعلہ بیاں خطاب کرنے والا جو عالم دین ہوتا ہے وہ مدرسے سے نکلتا ہے. ان کو معلوم ہے رمضان کے اندر تراویح پڑھانے والا حافظ قرآن مدرسے سے نکلتا ہے. لوگوں کو معلوم ہے دنیا کو اسلام کے مسئلے بتانے والا، فتوے دینے والا مفتی مدرسے سے نکلتا ہے، قاضی مدرسے سے نکلتا ہے، بچوں کو تجوید پڑھانے والا مجوید مدرسے سے نکلتا ہے. میرے بھائیوں اسی لیے لوگوں کی نگاہ مدرسوں پر لگ گئی ہے. انہیں معلوم ہے عالم دین مدرسے کا پروڈکٹ ہوتا ہے، حافظ قرآن مدرسے کا پروڈکٹ ہوتا ہے، فقی مدرسے سے نکلتا ہے، محدث مدرسے سے نکلتا ہے، مجوید مدرسے سے نکلتا ہے. اگر اسلام کو کمزور بنانا ہے مدرسوں کو توڑ دو. مدرسوں کو میرے بھائی
بھائیوں کمزور کر دو۔ میرے بھائیوں یہ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، اگر آج یہ محفوظ نہیں ہمارا اور آپ کا ایمان بھی محفوظ نہیں۔ آج اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو، دور کے مدرسے چھوڑو، پہلے اپنے گاؤں کے اپنے علاقے کے اداروں کو مضبوط کرو۔ میرے بھائیوں یہ دین کے قلعے ہیں، اگر یہ کمزور پڑ گئے ہمارے ایمان پر خطرہ منڈرانے لگے گا۔ اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو میرے بھائیوں، آج اپنے اندر ایمان پیدا کرو۔ تو ضرورت ہے آج سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آج آپ مسلمان بن جاؤ، صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اسپرنٹ اپنے اندر پیدا کرو، اللہ اکبر کا اسپرنٹ اپنے اندر پیدا کرو، اللہ اکبر کو عملی جامہ پہناؤ میرے بھائیوں، تبھی دنیا کے اندر بھی کامیاب اور تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ دوسرا کام جو موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اپنے ایمان کو اپنے عقیدے کو مضبوط کرو اور اپنے بچوں کے عقیدوں کو بھی مضبوط کرو۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، آئے میرے بیٹے دنیا کے اندر کتنی بھی بڑی پریشانی ہو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ آئے میرے بیٹے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں اللہ ہی ہے جو بیٹا دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو بیٹی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے دے، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اور اللہ ہی ہے جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا، اللہ ہی ہے جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، اور اللہ ہی ہے جسے چاہے نہ تو بیٹیاں دے نہ بیٹی دے، اللہ ہی ہے جو بیماری سے شفا دینے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا، مشکلوں کو دور کرنے والا، پھنسی ہوئی کشتی کو پار لگانے والا، سمندروں کو موڑ دینے والا، طوفانوں کو تھامنے والا، آسمانوں کو تھامنے والا، زمین کو مسخر کرنے والا، پہاڑوں کو جمانے والا کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ صرف ایک ہی معبود ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں آج اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو اور اپنی اولاد کے عقیدوں کو بھی مضبوط کرو۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، آئے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج اپنے بچوں کے عقیدوں کو بھی مضبوط کرو، بتاؤ آئے میرے بیٹے کبھی وندے ماترم نہ کہنا، بھارت ماتا کی جے نہ کہنا، کبھی کسی بازار کے آگے سجدہ نہ کرنا، آئے میرے بیٹے ایک اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہ موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی دوسری ذمہ داری ہے۔ تیسری ذمہ داری میرے بھائیوں، آج جس ملک کے اندر رہتے ہیں 80 کروڑ آبادی ایسے لوگوں کی ہے جو آپ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، جو آپ کا مذہب اسلام ہے، آپ کی تعداد 20 کروڑ ہے اور ایک کتنی بڑی آبادی ہے صرف 80 کروڑ کی شکل میں رہتی ہے، آپ کے ملک میں رہتی ہے، آپ کے بغل میں رہتی ہے، ان کے گھر آپ کے بغل میں ہے، ان کی دکانیں آپ کے بغل میں ہے، ان سے بھی اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے رشتوں کو اچھے کرنا ہوں گے، یہ بھی موجودہ وقت کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں چوتھا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اپنے بچوں کو دنیاوی لائن میں لے کر کے آؤ، اپنے بچوں کو IPS بناؤ، IAS بناؤ، اپنے بچوں کو پولیس والا بناؤ، اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ۔ اسلام کی تعلیم بھی پہلے دو، پہلے ان کو دینی تعلیم دو، ان کے عقیدوں کو مضبوط کرو اور اس کے بعد انہیں دنیاوی تعلیم کے اندر لے کر کے آؤ، کیونکہ اگر اس ملک کے اندر کامیاب ہونا ہے میرے بھائیوں، یہ دور تلواروں کا نہیں ہے، یہ دور بندوقوں کا نہیں ہے، یہ دور توپوں کا دور نہیں ہے، یہ دور تعلیم کا دور ہے۔ اگر اس ملک کے اندر کامیاب ہونا ہے میرے بھائیوں، دنیاوی تعلیم بھی آپ کو پڑھنا پڑے گی، آپ کو وکیل بھی بننا ہے، آپ کو انجینئر بھی بننا ہے، آپ کو پولیس والا بھی بننا ہے، آپ کو آرمی میں بھی جانا ہے، آپ کو IPS بھی بننا ہے، آپ کو IAS بھی بننا ہے۔ میرے بھائیوں یہ سارے کے سارے کام آپ کو کرنا پڑیں گے، تبھی اس ملک کے اندر آپ کامیاب ہو پائیں گے۔ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیجیے، اور ایک بات کا خیال رکھیے، بہت پتے کی بات بتا کے جا رہا ہوں، یہ جو موجودہ وقت میں ہم اور آپ جو بھی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کو سب کے سامنے ظاہر نہ کرے، اس کو چھپا کے حاصل کرے۔ جانتے ہو کیوں؟
میرے خیال سے یہ بات شاید پرسوں کی ہے. پرسوں کون سا دن تھا؟ ارے کون سا دن تھا پرسوں؟ ہاں بدھ تھا. یہ غالباً سوموار یا منگل کی بات ہے. میں جے پور کے اندر تھا, ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور وہ اس دنیاوی لائن کے اندر تھے. انہوں نے بتایا کہ مولانا صاحب میٹنگ چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف. کن کے خلاف؟ آپ کے خلاف. آپ کھیتوں میں کام کرنے والوں کے خلاف, مکا کاٹنے والوں کے خلاف نہیں. نہیں کہا لوگوں کو ہم سے اور آپ سے کوئی مطلب نہیں. کاشتکار, ریڑھی چلانے والے, سیب بیچنے والے, پھل بیچنے والے, ان سے کوئی دقت نہیں ہے. اگر غیروں کی نظر میں کوئی بھٹکتا ہے, کوئی کھٹکتا ہے, تو میرے بھائیوں ہمارے ملت کے, ہمارے سماج کے پڑھے لکھے لوگ, یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, یہ جو وکیل ہوتے ہیں, یہ جو انجینئر ہوتے ہیں, ان کی نظر میں اگر کوئی کھٹکتا ہے تو ہم لوگ کھٹکتے ہیں. میرے بھائیوں پڑھا لکھا طبقہ اسی لیے تعلیم حاصل کرے تو چھپ کے کرے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے شادی بیاہ کے اندر بھی خرچے کم کریں, کیونکہ ان سے ان کی دولت بھی نظر آتی ہے. تو میرے بھائیوں موجودہ وقت بہت احتیاط کا وقت ہے, بہت سنبھل کے رہنے کی ضرورت ہے. ہر کام کرے چپکے, نعمتوں کو ظاہر کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. حضرت یعقوب نے یوسف سے کہا تھا, کیا آئے میرے بیٹے, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا, یہ جو خواب تو نے دیکھا ہے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. نعمتوں کو چھپانا بھی چاہیے میرے بھائیوں. تو موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو دینی تعلیم کے ساتھ, دینی تعلیم کا اولن حاصل کرنا ہی ہے, اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم کو ضرور حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ دو باتیں کر کے اور بات سمیٹ لیتے ہیں. موجودہ وقت میں ضرورت ہے اپنے اندر اخلاق پیدا کریں. مسلمانوں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ کوئی میرا پروفیشن نہیں ہے, یہ جذبات ہیں. فارسی کا شاعر کہتا ہے, تنے ہما داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہ. اگر ایک جگہ زخم ہو تو بتاؤں, زخم اتنے ہیں کہ بیچارہ درد بھی کنفیوز ہے, اٹھے تو کہاں سے اٹھے. اتنے درد میرے سینے کے اندر ہے. آج سب سے زیادہ اخلاقی گراوٹ مسلمانوں کے اندر ہے. کسی سماج کے اندر, کسی دھرم کے لوگوں کے اندر اتنی اخلاقی گراوٹ نہیں ہے جتنی اخلاقی گراوٹ نوجوان, مسلمان نوجوان کے اندر ہے. ان کی زبان پر گالی, ان کے ہونٹوں پر لالی, ان کے کانوں میں بالیاں. یہ نوجوان تو وہ تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ, 40,000 کا لشکر لے کر کے شام گئے. شام کتنا لشکر؟ 40,000 کا لشکر. اور شام کا لشکر کتنا ہے؟ 2.5 لاکھ کا لشکر. 2.5 لاکھ کا لشکر. جنرل نے دیکھا, کہا خالد ابن ولید پاگل ہو گئے ہو, 2.5 لاکھ سے مقابلے کے لیے 40,000 کا لشکر لے کر کے آئے. نوجوانوں اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو تھام کر کے سنو, حضرت خالد ابن ولید نے جواب دیا تھا, آئے لشکر کے کمانڈر سن, تیرے ساتھ جو 2.5 لاکھ کا لشکر ہے ان کو جتنی محبت اور جتنا پیار اپنی جان سے ہے, میرے ساتھ جو 40 لاکھ آئے ہیں ان کو اتنی ہی زیادہ محبت اپنی موت سے ہے. یہ وہ نوجوان تھے. آج ہمارا اور آپ کا کیا نوجوان ہے. ابھی میں آیا 6:30 بجے, کٹیہار سے ٹرین تھی جوگ بنی کے لیے. تقریباً 15-20 لڑکے, اور سارے لڑکوں کی عمر 20 سال کی, کوئی 22 سال کا, کوئی 25 سال کا, اور سارے مسلمان. اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں, کسی کا نام آصف ہے, کسی کا نام صالح ہے, کسی کا نام مدثر ہے, کسی کا نام عبداللہ ہے. اتنی گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں, اتنی بیہودہ باتیں. میرے بھائیوں انسان کا شرم سے جھک جائے. کوئی آدمی اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہ گالیاں سننا گوارا نہ کرے. یہ ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کا حال ہے. تو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا ہوں گے. آخری بات اور کر کے انشاءاللہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میرا من تو نہیں کر رہا ہے, میری ابھی کٹیہار سے ٹرین بھی ہے, مجھے بہت لمبا سفر بھی کرنا ہے, اسی لیے آخری بات اور آپ سے کروں گا, انشاءاللہ پھر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. موجودہ وقت میں ضرورت ہے میرے بھائیوں سچائی کا ساتھ دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اے لوگوں سچے بن جاؤ. ایک واقعہ سن لیجئے. ہمارے یو پی کے اندر ایک جگہ ہے سہارنپور,
سہارنپور کے اندر ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کا نام تھا کاندیلا، اور ایک زمین اس گاؤں کے اندر تھی جس کے بارے میں ہندو کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے، اور مسلمان کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے، لیکن نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ثبوت تھا یہ زمین ان کی ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کے پاس کوئی ثبوت تھا یہ زمین ان کی ہے۔ انگریزوں کی حکومت تھی، جج بڑا پریشان کہ ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دوں تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں، اور مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر دوں تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں۔ اس نے مسلمانوں سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا گواہ ہے، اگر وہ اس زمین کے بارے میں گواہی دے تم اس کی گواہی مان لو؟ مسلمانوں نے کہا نہیں، ہماری نظروں میں کوئی گواہ نہیں۔ ہندوؤں سے پوچھا کیا تمہاری نظروں میں کوئی گواہ ہے، اگر وہ اس زمین کے بارے میں گواہی دے اور تم اس کی گواہی مان لو؟ کہا ہاں، ایک مسلمان چچا ہے، وہ پانچوں وقت کے نمازی ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہمیں ان پر پورا بھروسہ ہے، اس زمین کے بارے میں وہ جو بھی گواہی دیں گے ہم ان کی گواہی کو سر خم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور ہم ان کی بات کو مان لیں گے۔ جج نے کہا ٹھیک ہے۔ اس بزرگ کو بلایا گیا، کورٹ کے اندر ہندو بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے۔ آج اس زمین کے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے، سالہ سال سے جس کے بارے میں مسلمان دعویٰ کرتے یہ زمین ہماری ہے اور ہندو دعویٰ کرتے یہ زمین ہماری ہے، اس زمین کے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ بزرگ آ جاتا ہے، جج اس بزرگ سے سوال کرتا ہے ہندوؤں نے آپ کو اپنا گواہ بنایا ہے، آپ جو بھی بات کہیں گے آپ کی بات کو مان لیا جائے گا، اور جس کے بارے میں آپ فیصلہ کریں گے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب آپ سچ سچ بتائیے یہ زمین ہندوؤں کی ہے یا زمین مسلمانوں کی ہے؟ فیصلہ اس بزرگ پہ چھوڑ دیا گیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اس کو ہندوؤں نے اپنا گواہ بنایا ہے لیکن وہ مسلمان ہے، وہ بزرگ مسلمان ہے، کہنے لگتا ہے آئے جج صاحب کان کھول کر کے سن لیجئے، یہ زمین جس کے بارے میں مسلمان دعویٰ کرتے یہ ہماری ہے اور ہندو دعویٰ کرتے یہ ہماری ہے، جج صاحب حقیقت یہ ہے یہ زمین ہندوؤں کی ہے، یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے۔ جج صاحب حقیقت یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، ہندوؤں کی ہے۔ جج نے جب یہ گواہی سنی اس نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ میرے بھائیوں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بڑی اثر انداز ہوتی ہے، نہ جانے کون سا جملہ انسانوں کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ ان لوگوں نے سوچا یہ بیچارہ مسلمان ہے، پکا سچا مومن ہے، مسلمان ہے، یہ اگر جھوٹ بولنا چاہتا تو ایک جملہ جھوٹ کا بھی کہہ سکتا تھا، یہ زمین مسلمانوں کو دے دی جاتی ہے، لیکن اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے، سچ بولا ہے۔ میرے بھائیوں اس کی یہ بات ان لوگوں کو اتنی پسند آئی کہ وہ سارے کے سارے لوگ اسلام لے آتے ہیں اور اسی عدالت کے اندر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس گاؤں کے اندر، اس عدالت کے اندر میرے بھائیوں مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ اپنی سچ بیانی کی وجہ سے، اپنی صداقت کی وجہ سے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے بھائیوں سچ بولا کرو، سچ والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو آج ضرورت ہے ہم اور اب اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے گاؤں کا محاسبہ کریں، اپنی برادری پر نگاہ ڈالیں، اپنے گھروں پر نگاہ ڈالیں۔ میرے بھائیوں اپنے سماج کو بدلنے کی کوشش کریں، انقلاب لانے کی کوشش کریں، اور یہ انقلاب اس سماج کے نوجوان ہی لا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اسلام کو مدد نوجوانوں نے پہنچائی ہے، اگر نوجوان ٹھان لے، اگر نوجوان عزم مصمم کر لے، میرے بھائیوں وہ قوم کی تقدیریں بدل سکتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے اگر کسی قوم کو عزت دلانا ہے اس کا نوجوان ہی اس کے اندر اہم رول ادا کرتا ہے، اگر کسی قوم کو ذلیل کرنا ہے، برباد کرنا ہے، اس کے نوجوان کو برباد کر دو، کیونکہ نوجوان ہی قوم کی ذلت کا سبب بنتا ہے اور نوجوان ہی قوم کو عروج پہ لے کر کے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں آج ضرورت ہے یہ کام ہم سب کو کرنے کی۔ آج دنیا کے اندر ہم پریشان کیوں ہیں وہ بھی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ مدرسہ مفتاح العلوم خیرو گنج کے اس پروگرام میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور رات کے 3:30 اور
3:38 میری گھڑی کے اندر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ابھی تک یہاں پر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور ایک بات اور سن لیجئے, آپ اگر یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہیں اور 100 روپے کا 200 روپے کا پیٹرول پھونک کر کے آئے ہیں, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اگر اللہ آپ کو توفیق نہیں دیتا تو آپ یہاں نہیں آ پاتے. کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے گھروں میں ہوں گے, رضائی میں ہوں گے, کوئی موبائل چلا رہا ہوگا, کوئی یوٹیوب چلا رہا ہوگا, اللہ نے توفیق سے محروم کر رکھا ہے. ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے کہ ہم اور آپ اس پروگرام میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی یہ مدرسہ مفتاح العلوم کے اندر ترقی نصیب فرما. الہ العالمین اس ادارے کے ایک مدرس ہیں دلال صاحب اور مولانا نعیم سنابدی صاحب, ان دونوں سے رابطہ رہا مسلسل, اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں جن کا مجھے نام یاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. جتنے لوگ اس پروگرام میں جمع ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مومن اور مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے دل جو مردہ ہو چکے ہیں ایمان سے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے. اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. میرے بھائیوں, فلسطین کے مسلمانوں کا حال, غزہ کے مسلمانوں کا حال ہم سب کے سامنے ہے. میرے بھائیوں, ان کے لیے مدد کریں, اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے, ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک ہم زندہ رہے توحید پر, اسلام پر, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا